مجھے خواجہ سرا بہت پسند آ گیا اور مجھے اس سے عشق ہو گیا۔ میں اس سے شادی کرنا چاہتا تھا لیکن گھر والے نہ مانے، لیکن میں نے اس سے شادی کر لی اور اسے گھر لے آیا۔ گھر والوں نے گھر سے مجھے نکال دیا، پھر وہ خواجہ سرا مجھے اپنی حویلی میں لے گیا۔ رات کو جب اس کے قریب گیا تو جو کچھ میرے ساتھ ہوا اسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ میرا ذہن سوچنے کی صلاحیت سے قاصر ہو چکا تھا، میری آنکھیں پتھر کی ہو چکی تھیں، میرا وجود ہلنے کے قابل نہیں تھا۔ کس مقام پر لا کر اس نے مجھے کھڑا کر دیا تھا جہاں واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا، اور اب مجھ پر حقیقت آشکار ہوئی تھی۔ تکلیف، اذیت، کرب، درد، یہ سب احساس میرے لیے چھوٹے تھے۔ میں جس کیفیت سے گزر رہا تھا وہ کچھ اور ہی تھی۔ میں ابھی جہاں سے واپس آیا تھا، جو کچھ میں نے وہاں دیکھا تھا میں بھول نہیں پا رہا تھا۔ میری آنکھیں بے یقین تھیں، اسے دیکھ کر وہ وہی تھی۔ میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ ہر بار اس نے مجھے اندھیری کھائی میں پھینکا تھا، ہر بار مجھے نئے طریقے سے آزمایا تھا۔ وہ میری قصوروار تھی۔ ہمیشہ مرد کو ہرجائی کہا جاتا ہے، بے وفا کا تمغہ دیا جاتا ہے، مطلب پرستی کا لیبل اس کے منہ پر چسپاں کر دیا جاتا ہے، مرد کی محبت کو ہوس کا نام دیا جاتا ہے، اس پر ہر بار شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ لیکن اگر مرد وفا کر بھی لے تو کون ہے جو اسے اس کی وفا کا صلہ دے سکے؟ آج جب اپنی گزشتہ زندگی کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے اپنا صرف ایک ہی قصور نظر آتا ہے، اور تھی محبت، جو میں نے اس سے کی تھی اور بے تحاشا کی تھی۔ اکثر امیری غریبی محبت کی دیواریں بن جاتی ہیں، یا پھر ذات، برادری یا رسم رواج، لیکن ہمارے بیچ تو ایسا کچھ نہیں تھا۔ ہمارے درمیان امیری غریبی نہیں تھی، نہ ہی خاندانی کوئی بھی اختلاف، نہ ہی میرے والدین کی طرف سے شادی میں کوئی رکاوٹ۔ ہمارے ہاں پسند کی شادی کی اجازت بآسانی مل جاتی تھی۔ بظاہر تو سب ٹھیک تھا، لیکن اگر سوچا جائے تو ناممکن سی بات تھی۔ یہ تب کی بات ہے جب میری دوستی ایک لڑکی سے فیس بک پر ہوئی۔ فیس بک پر سرچ کرتے ہوئے میری نظر ایک لڑکی کی تصویر پر پڑی، جسے دیکھ کر میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ بہت حسین تھی، بالکل جاپانی گڑیا۔ میں نے اس کی کامنٹ میں اس کی تعریف کی تو اس نے تھینکس کا رپلائی دیا۔ پھر میں نے اسے ریکویسٹ بھیج دی، جو اس لڑکی نے فوراً سے ایکسیپٹ کر لی۔ پہلے میں اس کی تصویروں کی تعریف کرتا تھا، وہ واقعی تعریف کے قابل تھی۔ پھر میں اس سے میسنجر پر بات کرنے لگا، ہماری پسند ناپسند بہت ملتی تھی، اس لیے بہت جلد دوستی بھی ہو گئی۔ اس کا نام سارا تھا۔ پھر بات کا سلسلہ ایسا شروع ہوا تھا کہ بڑھتے بڑھتے فون تک آ پہنچا۔ ہم ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے تھے۔ وہ اکثر اپنی تصویر مجھے بھیجتی تھی، سادگی میں بھی بھیجتی تھی۔ وہ ہر روپ میں حسن کا پیکر تھی، لیکن وہ یہاں کی رہائشی نہیں تھی، دوسرے شہر میں رہتی تھی، اس لیے میری اس سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی، لیکن ہم گھنٹوں باتیں کرتے تھے۔ میں دیکھنے میں بس مناسب سا تھا۔ کبھی مجھے یہ بھی حیرت ہوتی کہ میں اسے کیوں پسند ہوں، کیونکہ اس کے حسن کے سامنے میں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہ پھر بھی میری تعریف کرتی تھی، کہتی تھی تم بہت اچھے انسان ہو، عام مردوں جیسے نہیں ہو، بیہودہ باتیں نہیں کرتے۔ میں شاید عام سا ہی تھا، لیکن اس کی محبت میں گرفتار ہو کر میں عام سا مرد ہی تو نہیں رہا تھا۔ کیا مجھے اس سے محبت تھی؟ ہاں، شاید مجھے اس سے محبت ہی تھی، لیکن جو وہ مجھ سے کرتی تھی، محبت چھوٹا لفظ ہے۔ وہ لڑکی مجھ سے عشق کر بیٹھی تھی۔ شاید اس کا عشق ہی تھا کہ جس کی آنچ میں جلنے لگا تھا۔ اب اس کا چہرہ ہر وقت میری آنکھوں میں رہنے لگا تھا۔ سارا کا بھی یہی حال تھا، وہ میری محبت کا دم بھرنے لگی تھی، لیکن کبھی کبھی بڑی عجیب سی باتیں کرتی تھی۔ کہتی تھی کہ مجھے حیرت بھی ہوتی ہے اور میں سمجھ بھی نہیں پاتا۔ وہ کہتی وہ مجھ سے جدا ہونے سے اسے ڈر لگتا ہے۔ کبھی کہتی جیسے میں تمہیں دیکھتی ہوں، اگر میں ایسی نہ ہوئی تو کیا تم مجھے چھوڑ دو گے؟ میں اسے کہتا کہ نہیں، میں تمہیں کسی حال میں نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ میری بات پر چپ سی ہو جاتی۔ کبھی کہتی میں نے تم سے ایک بات چھپائی ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ
اگر تمہیں وہ بات معلوم ہو گئی تو تم مجھے چھوڑ دو گے، لیکن میں یہ کہہ دیتا کہ تمہیں پھر میری محبت کا اندازہ نہیں ہے، ورنہ تم یہ نہ کہتی۔ میں جب بھی اس سے بات پوچھنے پر اصرار کرتا کہ مجھ سے کیا چھپاتی ہے تو وہ ٹال جاتی۔ کبھی مجھ سے یہ کہنے لگتی کہ اگر تم مجھے شادی نہیں کرو گے تو مجھ سے بات چیت مت چھوڑنا۔ نہ جانے اسے کس بات کا ڈر تھا، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ میں اسے جی جان سے چاہتا ہوں، میں اسے اپنانا چاہتا تھا۔ اس لیے میں نے اپنے گھر والوں کو بھی اس کی تصویریں دکھائیں اور کہا کہ مجھے یہ لڑکی پسند ہے۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ میرے گھر والوں کو پسند آ گئی، اس لیے کہ اس میں کوئی کمی نہیں تھی۔ میں نے سارا سے اپنی والدہ کی بات بھی کروائی، لیکن جب میں نے سارا سے کہا کہ میں اس کے گھر اپنا رشتہ لانا چاہتا ہوں تو اس نے انکار کر دیا۔ وہ اس بات پر گھبرا سی گئی تھی۔ میں نے کہا سارا، میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو عورت سے صرف جی بہلانے کے لیے باتیں کرتے ہیں، مجھے تمہیں اپنانا ہے، تو پھر تم منع کیوں کر رہی ہو؟ میں نے سارا کی ایک نہ سنی اور اسے کہہ دیا کہ وہ بھی اپنے گھر والوں سے میرا ذکر کر دے۔ پھر میں اپنی والدہ اور والد کے ساتھ لاہور میں ان کے گھر پہنچ گیا۔ اس کا شاندار گھر دیکھ کر میں اور میرے والدین تو حیران رہ گئے تھے۔ سارا نے اپنے دوست کی حیثیت سے اپنے گھر والوں سے میرا تعارف کروایا تھا۔ ان لوگوں نے ہمارا بہت اچھا استقبال کیا، چائے کے ساتھ بہت سارے لوازمات موجود تھے۔ اس کے والدین کی عادت بہت اچھی تھی۔ چائے لے کر سارا جب ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ وہ ایسی ہی خوبصورت اور حسین جیسی کہ تصویروں میں دکھتی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے نظریں شرم سے جھکا لی۔ میری والدہ نے بھی اسے آگے بڑھ کر پیار دیا۔ وہ اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھ گئی۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ہم بھی اپنے گھر میں اچھا کھاتے پیتے تھے، کوئی کمی نہیں تھی، لیکن سارا ہم سے زیادہ امیر تھی۔ سارا کے والد نے کہا کہ سارا نے یہ بتایا ہے کہ میں اس کا بہترین دوست ہوں، لیکن جب میرے گھر والوں نے میرے لیے سارا کا رشتہ مانگا تو اس کے والدین کا تو یہ سن کر رنگ فک ہو گیا تھا۔ انہوں نے سارا کی طرف دیکھا تو سارا نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ وہ مجھے بہت گھبرائی ہوئی سی لگ رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ شاید ہماری مالی حیثیت ان لوگوں کی حیثیت سے کم ہے، شاید اس لیے وہ میرے رشتے پر انکار کر دیں گے۔ میں سارا جتنا خوبصورت بھی نہیں تھا۔ انہوں نے سارا سے کہا کہ تم اوپر جاؤ۔ یہ سن کر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا کہ کہیں اس کے ماں باپ انکار نہ کر دیں۔ میں ایک اچھی جاب پر فائز تھا، اچھا کماتا تھا، لیکن جو وجہ انہوں نے انکار کی ہمیں بتائی، ہم تو اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے ہل بھی نہیں سکے تھے، اور سب سے بری حالت میری تھی۔ میرے والدین کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدلے تھے۔ اب میرے والدین مجھے بری طرح گھور رہے تھے۔ فوراً سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اور میں تو یوں تھا کہ میرے وجہ سے کسی نے جان ہی نکال لی ہو۔ مجھے سارا نے اتنا بڑا دھوکہ دیا تھا، اس نے کیوں مجھ سے سچ چھپایا؟ میرے والدین مجھے اپنے ساتھ لیے ان کے گھر سے نکل گئے، کہنے لگے کہ یہ لڑکی تم نے اپنے لیے پسند کی تھی جو خواجہ سرا ہے۔ میں انہیں کیا جواب دیتا؟ دیکھنے میں وہ بالکل لڑکی جیسی تھی، اسے دیکھ کر کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ وہ خواجہ سرا ہے۔ دنیا تو میری لٹ کے رہ گئی تھی۔ میں پچھلے 6 ماہ سے جسے دیوانوں کی طرح چاہ رہا تھا وہ لڑکی نہیں تھی۔ میں کس اذیت سے دوچار تھا یہ میں جانتا تھا۔ کراچی واپس آ کر میں نے سارا کو اپنے فیس بک سے کینسل کر دیا۔ اس کی ساری تصاویر جو میرے پاس سیو تھیں میں نے وہ سب ڈیلیٹ کر دی۔ اس کی ایک ایک تصویر کو ڈیلیٹ کرتے ہوئے میرے تواتر آنسو بہ رہے تھے۔ میں ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ ایک مرد ہوتے ہوئے میں ضبط کرنے کا متحمل نہیں تھا، کیونکہ میں نے کوئی دل لگی نہیں کی تھی، سچی محبت کی تھی۔ وہ غریب بھی ہوتی تو بھی میں اپنے گھر والوں کو اس کے لیے راضی کر لیتا، لیکن وہ لڑکی نہیں تھی، ایک ناقابل فہم سی بات تھی۔ میں جانتا تھا کہ سارا کا حصول میرے لیے ناممکن تھا، اس لیے میں نے بہت کوشش کی کہ میں اسے بھول جاؤں، لیکن یہ بھی میرے اختیار میں نہیں تھا۔ میں بالکل خود سے لاپرواہ ہو چکا تھا۔ میری شیو بڑھ گئی تھی، آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ گئے تھے، کیونکہ میں پوری رات سو نہیں پاتا تھا۔ مجھے لگتا سارا مجھے پکار رہی ہے، میرے لیے رو رہی ہے۔ میں بالکل چپ چپ سا رہنے لگا تھا۔ مجھے روز سارا کی باتیں یاد آنے لگتی تھیں، کبھی اس کا چہرہ آنکھوں میں گھومنے لگتا۔ ایک بار میرے میسنجر میں سارا کا میسج آیا جسے پڑھ کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے اب تک جو خود پر سارا سے بات نہ کرنے کے بند باندھے تھے، یہ خبر پڑھ کر میں اسی روز لاہور کی ٹرین میں بیٹھ گیا۔
मेरा दिल माही बे आप की तरह से सारा के लिए तड़प रहा था। वो कैसे ये सब कर सकती थी? मैं रोते हुए उसकी ज़िंदगी के लिए दुआ गो था, क्योंकि सारा ने खुदकुशी की कोशिश की थी। वो इस वक्त हॉस्पिटल में थी। उसने अपनी नस काट ली थी और मैं बेचैन सा था कि न जाने ये सफ़र कब ख़त्म होगा, कब मैं लाहौर सारा के पास पहुंचूंगा। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो इतना बड़ा कदम उठा लेगी। वो मेरे लिए क्या थी ये मुझ पर भी अच्छी तरह से बावर हो चुका था। मैं उसके बगैर ज़िंदगी नहीं गुजार सकता था। जब मैं लाहौर में उसके हॉस्पिटल पहुंचा तो उसके वालिदैन रो रहे थे। सारा को होश नहीं आ रहा था। मैं उसके पास आईसीयू में चला गया। वो खतरे से बाहर थी लेकिन बेहोश थी। मैंने उसे पुकारा तो उसकी आंखों की पुतलियां हरकत करने लगी। मैंने उसका हाथ थाम लिया। मैंने कहा, अपनी आंखें खोलो सारा, मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। उसकी आंखों से पहले आंसू बहने लगे, फिर उसने मेरी तरफ आंखें खोल कर देखा। कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें इसलिए अनजान रखा था कि मैं डर गई थी कि सच जानकर तुम कहीं मुझे छोड़ ना दो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती थी, इसलिए सच जानकर जब तुमने मुझसे कता ताल्लुक़ कर लिया तो मुझसे ये बात सही नहीं गई, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। पता नहीं क्यों ऐसा हुआ था, लेकिन ये सच था कि हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे। सारा मुझसे कहने लगी कि मैं बस उससे राब्ते में रहूं, बेशक मैं उससे शादी ना करूं। वो मुझसे शादी की ख्वाहिशमंद नहीं थी, बस मोहब्बत की तलबगार थी। लेकिन मैं एक फ़ैसला कर चुका था। मैंने उस ख्वाजा सरा सारा से निकाह कर लिया, क्योंकि मुझे याद आने लगा कि एक बार मैंने ये फतवा सुना था। निकाह ज़ियाउल हक नक्शबंदी के मुताबिक 50 जायद मुफ्तियान ने फतवा दिया है कि ऐसा ख्वाजा सरा जिसमें जिस्मानी तौर मर्दाना अलामात पाई जाती हों, उनका ऐसे ख्वाजा सरा से निकाह जायज़ है जिसमें जनाना अलामात मौजूद हों। फतवा के मुताबिक वाज़े अलामात वाले ख्वाजा सराओं से आम मर्द और औरत भी निकाह कर सकते हैं। इस रोज़ से मेरा उससे निकाह जायज़ था और उसे कराची ले गया। लेकिन जब अपने घर पे कदम रखा तो एक तूफ़ान सा बर्पा हो चुका था। मेरे घर वालों ने कहा, ये निकाह जायज़ नहीं है, ऐसा कहीं नहीं होता, तुम पागल हो गए हो, ना तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल है ना हमारी इज्जत का। मैंने कहा, ये मेरी ज़िंदगी है, इसलिए मुझे मेरे मुताबिक गुजारने दें। लेकिन उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मेरे पास नौकरी तो थी लेकिन रिहाइश नहीं थी, और उस वक्त इतने पैसे नहीं थे कि मैं एक अलग रिहाइश का इंतज़ाम कर सकता। सारा मुझे अपने घर ले गई। कहने लगी, जब तक तुम नौकरी नहीं ढूंढ लेते तुम हमारे घर पर रह लो। फ़िलहाल तो ये मेरी भी मजबूरी थी कि मैं उसके घर पर रहता। उसके घर वालों के इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था। रात को जब मैं सारा के करीब आने लगा तो वो मुझसे बुरी तरह से घबराने लगी। उस पर ऐसा खौफ तारी होने लगा कि मुझे उससे दूर होना पड़ा। लेकिन उसके बाद जो कुछ मेरे साथ हुआ मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। वो बुरी तरह से कपकपा रही थी। उसके चेहरे की रंगत बिल्कुल पीली पड़ चुकी थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा तो उसने पूरी तरह से झटक दिया। कहने लगी, तुम मुझसे दूर रहो। मैं पीछे हट गया। उसकी गैर होती हालत देखकर मैंने उसे कहा कि अगर वो वक्त चाहती है तो मैं उसे कुछ नहीं कहूँगा। मैं बेड पर एक जानिब सो गया। लेकिन रात को जब मेरी आंख खुली तो मेरा बिस्तर खाली था। सारा वहाँ मौजूद नहीं थी। मुझे हैरत हुई कि वो कहाँ जा सकती है। मैं उठकर बैठ गया। वॉशरूम भी खाली था। मैं कमरे से बाहर निकल गया। चारों तरफ खामोशी का राज था। जब मैं सीढ़ियाँ नीचे उतरा तो नीचे भी खामोशी थी। सब सो रहे थे। किचन भी खाली था। मुझे ये बात हैरान कर रही थी कि सारा कहाँ गई थी। मैं वापस अपने कमरे में आ गया। काफ़ी देर उसका इंतज़ार करता रहा, लेकिन वो पूरी रात मेरे कमरे में नहीं आई। सुबह जब मैं नाश्ते की टेबल पर गया तो वो नाश्ता कर रही थी। मैंने जब उससे इसके बारे में पूछा कि वो कहाँ गई थी तो मेरी बात सुनकर उसका रंग फक सा हो गया। कहने लगी, कहीं नहीं, मैं तो दूसरे कमरे में थी। मुझे उसकी ये बात सुनकर बड़ी हैरत हुई थी कि वो क्यों दूसरे कमरे में गई थी जब मैं उसकी सारी हकीकत से वाकिफ था। फिर वो मुझसे क्यों कतरा रही थी। लेकिन ये सिलसिला एक रात का नहीं था। वो रोज़ ही मुझे खुद के करीब नहीं आने देती थी और रात को मेरे कमरे से गायब हो जाती थी। उसकी हरकतें मेरे लिए मशकूक सी होने लगी थी। एक दिन मैंने खुद को जगाए रखा। मुझे मालूम करना था कि वो कहाँ जाती है। वो जैसे ही कमरे से बाहर निकली कुछ ही देर बाद मैं भी निकल गया और वो किसी दूसरे कमरे में चली गई। लेकिन आधे घंटे के बाद ही वो जिस रूप में मेरे सामने आई मैं उसे देखकर दंग रह गया।
वो आतिशी रंग का जोड़ा पहने, तेज मेकअप किए, बिल्कुल वैसा ख्वाजा सरा लग रही थी जैसे शादियों में नाचने गाने वाले होते हैं। उसका पूरा अंदाज भी वैसा ही था। मैं उसे देखकर चकरा कर रह गया था। मैं उसे छुप कर देख रहा था। वो फिर घर से बाहर निकल गई। मैंने कब उसका पीछा किया तो वो एक करीबी शादी हॉल में चली गई। उसके बाद जो हुआ, मेरी आंखें उसे बेयकीनी से देख रही थी। वो नाच रही थी, गा रही थी। उसकी आवाज़ बदल कर मर्दाना जैसी हो गई थी। लोग उस पर पैसे लौटा रहे थे। मैं हैरत से फटी फटी आंखों से उसे देख रहा था। वो एक अलग रूप में मेरे सामने आई थी। मैं वहीं से पलट आया था। मेरे लिए ये बात नाकाबिले बर्दाश्त थी। मैं कैसे उसे ये सब कुछ करते हुए देख सकता था। मैंने पूरी रात आंखों में काटी थी। मुझे उसके हुलिये, उसकी इस हरकत ने बहुत असियत दी थी। वो फजर से कुछ पहले वापस लौटी थी, उससे पहले कि वो दूसरे कमरे में चली जाती। मैं अपने कमरे से बड़े गुस्से से बाहर निकला। मुझे यूं अचानक अपने सामने देखकर वो घबरा सी गई। मैंने कहा, तो यहाँ जाती हो तुम? पूरी रात तुम इन कामों में गुजारती हो। वो कुछ नहीं बोली। मैंने गुस्से से कहा, मुझे जवाब दो। तो वो रोने लगी कि मैंने तुमसे इसीलिए कहा था मुझसे शादी ना करो। मैं रात को खुद को रोक नहीं पाती। मुझे नाचना अच्छा लगता है। मैं बेशक औरत की तरह से दिखती हूँ, लेकिन मेरे अंदर कुछ और तलब है। ना मैं तुम्हें औलाद दे सकती हूँ, ना ही अज़दवाजी खुशी। मुझे तुम्हारे वजूद की चाहत नहीं है। मुझे बस तुम्हारी चाह है। मुझे तुम्हारे वजूद की चाह नहीं थी, बस तुम्हारी चाह थी और है भी। लेकिन ये काम कभी नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारे लिए भी नहीं। मैंने ताज्जुब से उसे देखकर कहा, मैंने कहा कि तुम्हें सिर्फ अपनी परवाह है। मैंने तुम्हारे लिए अपना शहर छोड़ दिया, अपना घर, अपने वालिदैन, अपना सब कुछ छोड़कर मैं तुम्हारे साथ बेगैरतों की तरह यहाँ रह रहा हूँ। और तुम कह रही हो कि तुम मेरी खातिर ये बेहुदा नाच गाना नहीं छोड़ सकती। कहने लगी, मैं ये नहीं छोड़ सकती। मैंने कहा, सारा तुमने भी तो मुझसे मोहब्बत की है, क्या मेरी खातिर इतना भी नहीं कर सकती? देखो, मैं तुम्हें इज्जत की जिंदगी देना चाहता हूँ, तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तुम क्या हो ये मैं जानता हूँ, लेकिन दुनिया को इस बात से अनजान रखना चाहता हूँ। तुम एक आम औरत की तरह से मेरे साथ जिंदगी गुजारो। लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। कहने लगी, मैं ये काम किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकती। कहते हुए मुझसे नजरें चुरा रही थी। मैंने कहा, ठीक है, फिर मुझे छोड़ दो। उसने मुझे एक नज़र तड़प कर देखा था। मुझे लगा शायद अब वो मेरी बात मान जाएगी, लेकिन नहीं, वो कुछ ना बोली और अपने कमरे में चली गई। मेरा दिल टूट कर रह गया। मुझे याद आने लगा कि मेरे वालिद ने मुझसे कहा था कि तुमने जिससे शादी की है वो लोगों की शादियों में जब बेइख्तियार नाचा करेगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा। तुम्हारी इज्जत का जनाजा कि देखो खुसरी कैसे निकालती है। मैंने किसी की नहीं सुनी थी। मैं बहुत शिकस्ता पाँव होकर अपने कमरे में निकल आया था। मैंने अपने बैग में कपड़े डाले और खामोशी से वहाँ से निकल आया। वापस कराची जाकर मैंने अपने वालिदैन से माफ़ी मांग ली और फिर उनकी मर्ज़ी से जहाँ उन्होंने कहा मैंने शादी भी कर ली। मुझे अपनी बीवी से मोहब्बत तो नहीं हुई, लेकिन ज़िंदगी गुजर रही थी। लेकिन आज जो कुछ मेरी आंखों ने देखा वो हैरान कुन था। मेरी शादी को 4 साल बीत गए थे, लेकिन औलाद नहीं हुई थी। मेरी बीवी ने कहा कि मैं दाता साहब के दरबार चला जाऊं, वहाँ जाकर मन्नत मांग लूं। वो मेरे पीछे पड़ी थी कि मैं लाहौर जाकर मन्नत पूरी कर दूं। इसलिए मैं मन्नत पूरी करने लाहौर चला आया। मैं दाता साहब के दरबार में भी लंगर बांट ही रहा था जब मुझे धमाल करती एक लड़की पर मेरी नज़र पड़ी। सफ़ेद लिबास पहने वो गोल गोल किसी वजद में थी, आंखें बंद की किसी और ही दुनिया में। मैंने उसे देखा तो मेरे हाथ से चावल की प्लेट गिर गई। वो सारा थी। मैं अपने कदम रोक नहीं पाया था। मैं उसके करीब जाने लगा तो मेरा हाथ एक शख्स ने पकड़ लिया। कहने लगा, तुझे नजर आता है वो किसी और दुनिया में है? इस वक्त चला जा यहाँ से वापस। अल्लाह के लोगों को मत छेड़ा कर। कई सालों से ये ख्वाजा सरा यहाँ रहती है, अल्लाह की इबादत करती है। जिसे दुआ दे वो बेमुराद नहीं लौटता, और जिसे बद दुआ दे दे उसे बर्बादी से कोई रोक नहीं सकता। इस वक्त अगर इसने तुझे बद दुआ दे दी तो तू कहीं का नहीं रहेगा। मैं वापस अपने होटल के रूम में आ गया और सोच रहा था कि ये कौन सा रूप था उसका। वो तो शादियों में नाचा करती थी और आज दरबार में वश्त कर रही थी। मैं बहुत हैरान परेशान था। मेरे अंदर बहुत सवाल थे। मुझे सारा से बहुत कुछ पूछना था। इसलिए मैं अगले रोज दोबारा दरबार पहुंच गया। वो हाथ में तस्बीह लिए बैठी थी। उसके पास लोगों का तांता बंधा हुआ था। वो अपने आप में मगन थी। इश्क सिर्फ अल्लाह की ज़ात से होता है। दुनिया फानी है,
دنیا کا عشق بھی فانی، جلد ختم ہو جانے والا، حق اللہ کی ذات ہے۔ لوگ اس سے دعا کی درخواست کر رہے تھے۔ وہ کہتی جا تجھے اللہ بامراد کر دے۔ وہ عورت اٹھ کر چلی جاتی۔ میں بھی اس کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ وہ کسی جانب نہیں دیکھ رہی تھی، ایک درخت سے ٹیک لگائے آنکھیں میچے باتیں کر رہی تھی، یا آنکھیں کھولتی بھی تو آسمانوں میں دیکھتی۔ جب میری باری آئی تب بھی وہ آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ میں نے کہا بے اولاد ہوں۔ کہنے لگی اللہ تمہیں بامراد کرے۔ میں اسے دیکھ کر بے اختیار سا ہو گیا تھا۔ میں نے اسے پکارا۔ سارا نے پہلی بار آنکھیں بے ساختہ کھولی تھیں، آسمانوں کے بجائے مجھ پر اٹھی تھی۔ میری طرف جب اس نے دیکھا تو میں پتھر کا ہو چکا تھا۔ کچھ پل ناخبر مجھے تھی کہ میں کہاں ہوں، نہ شاید اسے تھی۔ پھر ایک چیز مشترکہ تھی، وہ تھے ہماری آنکھوں سے بہنے والے آنسو جو تواتر سے بہہ رہے تھے۔ پھر سارا نے آنکھیں بند کرنی، کہنے لگی یہاں سے چلے جاؤ۔ میں نے کہا مجھے میرے سوالوں کے جواب دو۔ اگر تم کئی سالوں سے یہاں آ رہی تھیں، تمہارا تعلق یہاں تھا، تو پھر جو میری آنکھوں نے دیکھا وہ کیا تھا؟ کہنے لگی جب میں نے اس سے شادی کی تھی اور میرے گھر والوں نے ہم دونوں کو نکال دیا تھا تو میری والدہ کا فون اسے آیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں ان کا بیٹا انہیں لوٹا دوں۔ انہوں نے کہا تم خواجہ سرا ہو اور اللہ ان کی دعائیں سنتا ہے، بس اللہ کے لیے ہی مجھے چھوڑ دو۔ یہ کہہ کر اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا اور کہنے لگی تمہاری ماں نے اللہ کے واسطے سے تجھے مانگا، اگر میں تجھے واپس نہ بھیجتی تو اللہ کو کیا شکل دکھاتی؟ میں نے اللہ کے لیے تجھے چھوڑ دیا، تجھے بھیجنے کے لیے سارا ڈرامہ رچایا تھا۔ تمہاری ماں نے اللہ کے لیے تمہیں مانگا تھا، مجھ سے انکار نہیں ہوا، اس لیے میرے سونے رب نے مجھے وہ کچھ دے دیا کہ مجھے اب کسی مادی چیز کی خواہش ہی نہیں رہی۔ میں بہت نیک تو نہیں تھی، لیکن نماز کی پابند تھی۔ جس کے لیے دعا کرتی تھی وہ قبول ہو جاتی تھی۔ میری غلطی پتہ کیا تھی؟ میں تجھ سے عشق کر بیٹھی تھی، یہ نہیں جانتی تھی کہ عشق پر اللہ کا حق ہے۔ میری زندگی اسی کی دی ہوئی تھی جو میں نے تیرے لیے ختم کرنی چاہی۔ بس شاید یہی بات میرے رب کو پسند نہیں آئی، اس لیے تمہارے والدین کی باتیں میرا سینہ چیر سا گئی تھیں کہ میں ایک خواجہ سرا ہوں، تمہیں اولاد نہیں دے سکتی۔ میں نے منہ سے تو کچھ نہیں کہا، لیکن یہ دل سے ایک آہ سی نکل گئی کہ میرے بعد بھی وہ اپنی نسل کو ترسیں گے۔ اور دیکھ، اللہ نے میری یہ بد دعا بھی سن لی، لیکن آج میں نے اللہ کے لیے انہیں معاف کیا، اپنی بد دعا بھی واپس لے لی۔ میں نے تیرے عشق کو چھوڑ کر اللہ سے لو لگا لی اور اس نے میرا دامن بھر دیا۔ مجھے اب کسی شے کی خواہش نہیں ہوتی۔ مجھے اب کسی شے کی خواہش ہوتی ہے تو وہ مجھے دے دیتا ہے۔ مجھے اس نے عزت بھی دے دی اور مرتبہ بھی۔ یہ سچ ہے کہ معاشرہ خواجہ سرا کو کبھی عزت سے نہیں اپناتا، اسے تفریح کا سامان ہی سمجھتا ہے، لیکن وہ سونا رب اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اس لیے ہم جیسوں کو عزت اور مرتبہ دے دیتا ہے۔ اسے جو مل چکا تھا واقعی سب کچھ تھا۔ مجھے اپنی والدہ پر افسوس ہونے لگا، جنہوں نے سارا کے ساتھ یہ سب کیا اور میری اولاد دیکھے بنا ہی دنیا سے چلی گئی۔ میں اٹھ کر واپس آ گیا تھا اور میرے موبائل کی گھنٹی بج رہی تھی۔ میری بیوی کا فون تھا، کہہ رہی تھی کہ اسے ابھی ڈاکٹر نے اولاد ہونے کی خوشخبری سنا دی ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میرے دل میں سارا کے لیے عزت اور بھی بڑھ گئی تھی۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل سنو ذرا کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوراً کر لیجیے، اور اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پیمان۔